واقب الکرام، عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الرعد کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، جب تک وہ خود سٹیپ نہ لے، ایکشن نہ لے، قدم نہ اٹھائے، ارادہ نہ کرے، نیت نہ کرے۔ اور یہ آیت محض ایک نصیحت نہیں بلکہ قوموں کے عروج اور زوال کا ایک اصول ہے کہ جو قومیں عروج اور بلندی چاہتی ہیں انہیں کچھ کرنا پڑے۔ تو چونکہ ہمارا یہ ملک یہ وہ خطہ ارضی ہے، زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں پر ہمارے اکابر کی قبریں ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے نسلیں قربان ہو گئی، جس ملک سے ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، جس ملک کی مٹی میں علماء کا خون شامل ہے، تو اس ملک کی حفاظت اور اس ملک کے استحکام کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہو۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو تو اس کے لیے پہلے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے۔ کمزور ایمان ہو اور مضبوط ریاست وجود میں آ جائے، ای خیال استو محال استو جنون است، یہ خواب خیالی ہے، یہ ایک فسانہ ہے، یہ ایک خیالی پلاؤ ہے، یہ کبھی نہ پورا ہونے والا شرمندہ تعبیر ہونے والا خواب ہے۔ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے ایمانوں کو مضبوط کرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بعثت کے بعد 13 سال ایمان پر محنت کی۔ ایمان مضبوط ہو گیا، افراد مضبوط ہو گئے، افراد مضبوط ہو گئے، معاشرہ مضبوط ہو گیا، معاشرہ مضبوط ہو گیا، ملک محفوظ ہو گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح رہیں اور ملک مضبوط ہو جائے اور محفوظ ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایمان مضبوط ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر سارا ملک نماز پڑھ رہا ہے لیکن تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، سارا ملک حج پر چلا جائے لیکن رشوت لے رہا ہے، سارا ملک روزے رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، سارا ملک تہجد گزار بن جائے
لیکن امانت میں خیانت ہو تو اس سے ملک مضبوط نہیں ہوگا، ریاست مضبوط نہیں ہوگی، معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا۔ ایمان کی محنت بنیاد ہے، ایمان کی محنت بنیاد ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تقوی اختیار کرو، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی صرف نماز پڑھنا نہیں، تقوی صرف روزہ رکھنا نہیں، تقوی صرف اللہ کا ذکر کرنا نہیں، تقوی یہ ہے کہ تاجر تجارت میں جھوٹ نہ بولے، تقوی یہ ہے کہ مال بیچنے والا مال میں ملاوٹ نہ کرے، تقوی یہ ہے کہ ڈاکٹر مریض کا علاج پورے انصاف کے ساتھ کرے، تقوی یہ ہے کہ استاد بچوں کو دیانتداری کے ساتھ پڑھائے، تقوی یہ ہے کہ حکمران حکومت کے خزانے کو اپنا ذاتی مال نہ سمجھے، تقوی یہ ہے کہ ہمارے معاملات صاف اور شفاف ہوں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یا بر صغیر میں جو مسلم ممالک ہے اس میں اکثر جو دکانیں ہیں اس کے نام اسلامی ہے، کام غیر اسلامی ہے۔ دودھ کی دکان پہ ماشاءاللہ ملک سینٹر اور اس میں ملاوٹ ہو رہی، گوشت کی دکان پہ ہے بسم اللہ چکن، لیکن بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں ہو رہی، کپڑے کی دکان پر ہے انصاف کلاتھ ہاؤس، لیکن وہ گز اور میٹر پہ انصاف نہیں کر رہا، تو نام اسلامی ہے، کام اسلامی نہیں، اس سے تو برکت نہیں آئے گی۔ نام تم کوئی بھی رکھ لو، نام نہ رکھو، لیکن کام اسلامی کرو، برکت آئے گی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو تقوی کا ترازو ہے یہ جب قیامت کے دن لگے گا تو اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر اس پر سب عمل کر لیں پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی امانت میں خیانت نہ کرے، کوئی چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، اگر یہ ایک حدیث ہماری زندگی میں آ جائے۔ اور وہ حدیث کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمیں دھوکہ دے۔ اب ایک آدمی کسی پر کپڑا بیچ رہا ہے اور اس کو دھوکہ دیا، آقا نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں۔ ایک آدمی دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے، اگلے کو دھوکہ دیا، آقا فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں۔ کسی کو 2 نمبر دوائی دے دی، آقا فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں۔ کسی پر دوسرے کی زمین اور فائل بیچ دی، دھوکہ دیا، آقا فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں۔ بتاؤ بھائی، ہم کہتے ہیں ہم آقا کے امتی، آقا کہہ رہے ہیں یہ میرا نہیں۔ وہ دھوکہ چاہے کاروبار میں ہو، چاہے بات چیت میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے شوہر بیوی کو دھوکہ دے، بیوی شوہر کو، چاہے استاد شاگرد کو دھوکہ دے، شاگرد استاد کو، چاہے پڑوسی کو دھوکہ دے یا رشتہ دار کو،
چاہے وہ تاجر خریدنے والے کو دھوکہ دے یا خریدنے والا بیچنے والے کو، فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس ایک اصول پر اگر ہم اپنے آپ کو تولیں گے، اس ترازو میں اپنے آپ کو رکھیں گے، اس پیمانے سے اپنے آپ کو پرکھیں گے، یقین مانے ہمارا دل ہمیں گواہی دے گا کہ ہم آقا کے امتی نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو ملک ہمیں ملا تھا یہ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک امانت ہے جو اللہ نے ہمارے حوالے کی تھی، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی۔ اس امانت کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی کسی کو گاڑی دے اور 0 میٹر گاڑی دے اور نیو برینڈ کی گاڑی دے اور ان ٹچ گاڑی دے جس پر ایک سکریچز اور نشان بھی نہ، اور 1 سال کے لیے اس کو امانت دے کہ اس کا خیال رکھو۔ اب جس کو امانت دی اس نے 1 سال میں اتنا رف چلایا، نہ جمپ دیکھا، نہ کھڈا دیکھا، نہ اس کا آئل چینج کیا، نہ اس کے ٹائر میں ہوا چیک کی، نہ جو ہے وہ ٹائر کی الائنمنٹ کی، اور نہ اس سے دھول مٹی صاف کی۔ 1 سال بعد جب وہ امانت لینے آیا تو گاڑی کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، سکریچز لگے ہوئے، ڈینٹ لگے ہوئے، ٹائر گھس گئے ہیں، شیشوں پر سکریچز آ گئے ہیں، کلر اس کا خراب ہو چکا ہے، گیئر بکسے میں اس کے کام ہیں، گاڑی سے آواز آ رہی ہے، چیسز اور حصہ اس کا خراب ہے، سٹیئرنگ کام نہیں کر رہا، سیٹ کور گندے ہیں۔ بتاؤ اس کو اچھا لگے گا یا برا؟ برا لگے گا۔ ہم نے پاکستان کا یہ حل کیا، یہ زمین کا ٹکڑا اس لیے حاصل ہوا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ الگ، ہم الگ، ان کا نظریہ الگ، ہمارا الگ، ان کے رسم و رواج الگ، ہمارے الگ۔ ہم تو ایسی سرزمین حاصل کر رہے تھے جہاں پر رشوت کا نام نہ ہو، جہاں پر سود خوری نہ ہو، جہاں پر جھوٹ کا بازار گرم نہ ہو، جہاں پر شراب کسی کو میسر نہ ہو، جہاں پر مسجد آباد ہو، جہاں پر لوگ حلال حرام میں فرق کرنے والے ہو، جہاں پر لوگ داڑھی رکھیں اور عورتیں برقع پہنے۔ لیکن آج 78 سال بعد ہم نے اس ملک کی امانت کے ساتھ کیا کیا ہے جیسے اس آدمی نے گاڑی کا حشر کیا۔ اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے تو فرمایا وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں: بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب لڑائی کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے، جب معاہدہ کرے تو معاہدے کو توڑ کر غداری کرے۔ لا دینا لمن لا عہد لا، اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کا پاس نہیں رکھی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اور صرف حکمرانوں کو قصوروار ٹھہرانا، اس سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ بھائی میں نے کیا کیا؟ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا میں رشوت نہیں لے رہا؟ کیا میں رشوت نہیں دے رہا؟ کیا میں سود کا نام بدل بدل کر کاروبار نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے وعدے نہیں توڑ رہا؟
کیا میں لوگوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہوں؟ کیا میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میں نے اپنے گھر اور گلی کو اور بلڈنگ کو صاف رکھا ہے؟ کیا میں غلط جگہ پر گاڑی پارک نہیں کر رہا؟ کیا میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ یہ ساری چیزیں گنتے جائیں، ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، امانت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا پیاس سے مر جائے، پیاسا مر جائے، تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا، مدینے میں نہیں، مدینے سے بہت دور دریائے فرات کے کنارے۔ اس زمانے میں تو کیمرے بھی نہیں تھے، سیٹلائٹ بھی نہیں تھا کہ اتنے دور کا پتہ چل جائے۔ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان نہیں، ایک کتا دریائے فرات کے کنارے پیاسا مر جائے، عمر تجھے جواب دینا پڑے گا۔ آج کیمرے بھی ہیں، سیٹلائٹ بھی ہیں، باؤنڈریز بھی ہیں، اور کتا تو چھوڑو، انسان بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ سب کو صاف پانی مل رہا ہے، بتائیں؟ سب کو بجلی مل رہی ہے، سب کو گیس مل رہی ہے، سب کو صاف گلیاں اور پکی سڑکیں مل رہی ہیں، سب کو ہسپتالوں میں معیاری اور مفت علاج مل رہا ہے، سب کو سرکاری اسکولوں میں مفت اور معیاری تعلیم اور کتابیں مل رہی ہے، سب کو امن مل رہا ہے، سب کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، بچے محفوظ ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر بھوک پیاس سے مرنا الگ بات ہے، لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہے ہیں، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، الحاد پھیل رہا ہے، بلکہ پھیلایا جا رہا ہے، ایتھیزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے ہر آدمی احساس ذمہ داری پیدا کر لے کہ میں اپنے حصے کا دیا جلاؤں گا، میں اپنے حصے کا کام کروں گا، میں اپنے آپ سے اور پھر اپنے گھر سے اور پھر اپنی دکان سے اور پھر اپنی گلی سے اور پھر اپنی کمیونٹی سے اور پھر اپنی سوسائٹی سے اور پھر اپنے محلے سے اور پھر اپنے شہر سے آغاز کروں گا اچھائی کا، دیانتداری کا، وفاداری کا، تو کل قیامت کے دن ہم تو سرخرو ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے بیٹے کے بارے میں، بھائی سے بہن کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، امام سے مقتدی کے بارے میں، باس سے اس کے نوکر اور چوکیدار کے بارے میں، ماموں سے بھانجے کے بارے میں، چچا سے بھتیجے کے بارے میں، دوست سے دوست کے بارے میں، حکمران سے رعایا کے بارے میں۔ ہم نگہبان ہیں، ہم مسئول ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے سوال ہوگا۔ آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ملک کا وفادار اس کو کہا جاتا ہے جو جھنڈا لگائے، جس نے جھنڈا لگایا وہ وفادار، جس نے جھنڈا نہیں لگایا وہ وفادار نہیں۔
آج وفادار اس کو سمجھا جاتا ہے جو قومی ترانہ پڑھتا ہے، جس نے پڑھا وہ وفادار، جس نے نہیں پڑھا وہ وفادار۔ بھائی جھنڈا لگانا بھی محبت کی علامت ہے، لگانا چاہیے۔ ترانہ پڑھنا اور سننا بھی محبت کی علامت ہے، پڑھنا اور سننا چاہیے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، جو اس ملک میں پیدا ہوا یا اس ملک میں رہتا ہے، اس ملک میں کھاتا ہے، اس ملک میں پیتا ہے، اس ملک میں سوتا ہے، اس ملک میں کاروبار کرتا ہے، اس ملک میں پیسے کماتا ہے، اس ملک کی سہولیات لیتا ہے، سب کا فرض ہے۔ لیکن جھنڈے دو لگائے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، سود خور بھی ہے، بجلی بھی چوری کر رہا ہے، ٹیکس بھی چوری کر رہا ہے، قومی خزانہ بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، شراب بھی بیچ رہا ہے، تو یہ وفادار ہوا یا غدار؟ وفادار وہ ہوگا جو اس ملک میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ جو اس نظریے پر آگے چلے گا وہ اصل وفادار ہے۔ ابھی 14 اگست اگلے جمعے کو ہے نا، شب جمعہ ہوگا، مبارک رات، اور رات کو 12 بجیں گے، فائرنگ ہوگی، گانے ہوں گے، لوگ روڈوں پر ناچیں گے، دیگ لگائیں گے، ڈھول بجائیں گے، موٹر سائیکل سے سائلنسر نکالیں گے، جھنڈے لگائیں گے، سٹیکر اور پینٹ کریں گے، شور شرابہ کریں گے، اور سی ویو پر شراب پی جائے گی، اور ساری رات مبارک رات میں گناہ کر کر کے صبح سو جائیں گے، نہ فجر کی خبر اور نہ جمعے کی خبر۔ بھائی وفاداری یہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بنے گا جب امانتیں ضائع ہو جائے گی؟ صحابہ نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر، وفی روایت اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آپ کہیں گے حکمرانوں کو ذمہ داری ہم نے تو نہیں دی، ہم نے دی۔ ان کو ووٹ کس نے دیا؟ ان کے لیے جلسے کس نے کیے؟ ان کا اسٹیج کس نے بنایا؟ ان کے لیے کارپوریٹ میٹنگز کس نے کی؟ ان کے لیے پینافلیکس اور بینر اور پوسٹر کس نے لگائے؟ ان کے لیے سوشل میڈیا پر کمپین کس نے چلائی؟ ان کے لیے ان کے ساتھ گلیوں میں کون گھوما؟ اور ہمیں پتا تھا کہ یہ دین کے دشمن ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، لیکن ہم اپنے مفادات کے لیے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ویسے تو کہتے ہیں علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن جب الیکشن آتا ہے تو مولوی کو ووٹ کوئی نہیں دیتا، اور اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ مولوی ایسے۔ تمہیں کیسے پتا ہے مولوی ایسے؟ ایک آدمی خود ڈاکٹر نہیں ہے اور کہتا ہے یہ ڈاکٹر خراب ہے، ایک آدمی خود وکیل نہیں ہے اور کہتا ہے یہ وکالت کا شعبہ خراب ہے، ایک آدمی خود انجینئر نہیں ہے اور کہتا ہے اس نے صحیح نقشہ نہیں بنایا، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے اس کا کیا پتا؟ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، امانت میں خیانت نہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ تھے، آپ گورنر کہہ سکتے ہیں، تو وہ رات کو اپنے گھر میں تھے یا دفتر میں تھے، تو ایک شخص ان سے ملنے آیا اور وہ ذاتی کام سے آیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چراغ بجھا دیا۔ اس نے کہا
کہ مہمان کے آنے پر چراغ جلایا جاتا ہے، بجھایا نہیں جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اس چراغ میں بیت المال کا سرکاری تیل ہے، یہ سرکاری کاموں کے لیے، اور تو میرے ذاتی کام سے میرے پاس آئے۔ اب ہمارے حکمرانوں کو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تنخواہ ان کی الگ ہوتی ہے، گاڑیوں کا پیٹرول الگ ہوتا ہے، میڈیکل الاؤنسز الگ ہوتے، بچوں کے اخراجات الگ ہوتے، گھر کا کرایہ الگ ہوتا ہے، گاڑیاں گورنمنٹ کی ہوتی ہے، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کو قبر کی مٹی بھرے گی، لا یملأ فاہ الا التراب۔ ایسا سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، ایسا ظلم کہ پشتوں میں کہتے اوخان پہ بڑا ہوئی، اونٹوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے نیفے میں ڈال لیں، اتنی کرپشن، اتنی بدعنوانی۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت کو ضائع کرنا ہے، اور ان لوگوں کے حوالے جو اقتدار کیا ہے وہ میں اور آپ نے کیا ہے، وہ اس معاشرے نے کیا ہے۔ بہرحال ایک اصول تو میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود سے اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہو۔ دوسرا اصول وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ آل عمران، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ دشمن جب حملہ کرتا ہے تو پہلے ٹینک نہیں بیچتا، پہلے وہ دلوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، پہلے وہ صفوں میں انتشار اور پھوٹ پیدا کرتا ہے۔ دشمن صرف دھکا دیتا ہے، گراتی اندر کی کمزوریاں ہیں۔ اگر دیوار خود کمزور ہو تو اس کو ہلکا سا دھکا لگاؤ، گر جائے گی۔ اگر دیوار اندر سے مضبوط ہو تو دشمن جتنے بھی دھکے لگائے، زور لگائے، دیوار گرے گی نہیں۔ ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں۔ حدیث میں تو آیا کہ سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ مسلمان کو ایک جسم کی طرح ہے، آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم بے آرام ہوتا ہے، لیکن ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے، پیسز میں تبدیل ہو گئے، گروہوں میں تبدیل ہو گئے، لسانیت کے نام پر، عصبیت کے نام پر، قومیت کے نام پر، سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، مسلک کے نام پر گروپ بندی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو دوسرا اصول، ملک جس سے مضبوط ہوتا ہے، معاشرہ جس سے مضبوط ہوتا ہے، قوم جس سے بنتی ہے، وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ محض ایک آیت نہیں، یہ امت کی بقا کا ایک دستور قرآن نے بتلا دیا۔ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب رہائی ان کو ملی اور قید تنہائی سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سوچا کہ مسلمانوں کے زوال کی کیا وجہ ہے، تو دو بنیادی چیزیں میرے سامنے ہیں، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا اختلاف۔ ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا اختلاف۔ آپ یہ سوچیں گے کہ قرآن سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ صرف رمضان میں قرآن اٹھاؤ، یہ بھی قرآن سے دوری ہے۔ لیکن آپ روزانہ قرآن پڑھو، لیکن آپ کے گھر میں شادی قرآن کے مطابق، آپ کی دکان میں کاروبار قرآن کے مطابق، آپ کی برادری کی رسومات قرآن کے مطابق،
آپ کے بدن پر لباس قرآن کے مطابق نہیں، آپ کے گھر کی خواتین کا پردہ قرآن کے مطابق نہیں، آپ کے لین دین اور معاملات قرآن کے مطابق نہیں، آپ کے اخلاق اور کردار گفتار قرآن کے مطابق نہیں، یہ قرآن سے دوری۔ قرآن کو زندگی میں لے آؤ، قرآن زندگی بنا دے۔ صحابہ اکرام نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی۔ آج بدقسمتی سے آپ قرآن کو کہیں سے بھی کھولو، جو قرآن میں ہے وہ کچھ اور ہوگا، جو ہم کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہوگا۔ تو ایک وجہ قرآن سے دوری، اور دوسری وجہ آپس کا اختلاف۔ ہر آدمی دوسرے کے پیچھے لگا ہوا، مسلمان ایک ملک دوسرے کا دشمن، ایک جماعت دوسرے کی دشمن، ایک قبیلہ دوسرے کا دشمن۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو لا الہ الا اللہ کی لڑی میں پیرویا تھا۔ اس میں کوئی افریقن، کوئی امریکن، کوئی یورپین، کوئی ایشیائی، کوئی پٹھان، کوئی مہاجر، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی قومیں نہیں تھی، ان سب کا رشتہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ آج وہ رشتہ کمزور ہو گیا بھائی۔ سروے کے مطابق 2 ارب مسلمان ہیں دنیا، ٹوٹل آبادی 8 ارب سے کچھ زائد ہے، اس میں 2 ارب تقریباً وہ مسلمان ہیں، باقی ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، بہت سی قومیں اور بہت سے جو ہیں وہ لوگ۔ سب سے زیادہ گویا عیسائی اور اس کے بعد مسلمان، لیکن ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے، ہر جگہ مظلوم مسلمان، ہر جگہ وسائل پہ ڈاکہ مسلم ممالک کے ڈالا جا رہا ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ بھائی ملک تو دور کی بات ہے نا، گھروں میں بھی اتفاق نہیں۔ دا خزی خاون سر نہ لگی او دا پلارز بھی سر، پھر اگر گھر میں ہیں تو چچا سے نہیں لگے، چچا کے بیٹوں کو تربور کہتے ہیں، سب سے بڑا دشمن چچا کا بیٹا ہوتا ہے، اور ماموں جو ہے نا کہتے ہیں اس کو ماموں بنا دیا، اور پھر رشتہ داروں میں ایک دوسرے کا دشمن۔ بھئی ہم تو ملکوں کی بات وہ بعد میں کریں گے، گھروں میں اتفاق نہیں، خاندانوں میں ایک نہیں، کمیونٹی ایک پیج پر نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم ہمت ہار جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا چلی جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری حیثیت اکھڑ جائے گی، کاغذ کے تنکے کی طرح ہوا تمہیں ادھر اور کبھی ادھر لے جائے گی، سمندر کی جھاگ کی طرح تیلی مارو تو خس و خاشاک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہوشیار وہ ہیں، سمارٹ وہ ہیں کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ یہ کام تو شوپر کا ہوتا ہے جو راستے میں اور گلیوں میں پڑا ہوتا ہے، مسلمان کا وزن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کافر تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے لوگ کھانے پر بلاتے، آؤ کھانا کھا لو، آؤ اس مسلمان ملک پر حملہ کرو، آؤ ابھی اس کی باری ہے، آؤ ابھی ان کو مارنا ہے۔ سچ بتاؤ، لیبیا پہ حملہ ہوا، شام پہ ہوا، افغانستان پہ ہوا، بوسنیا پہ ہوا، صومالیہ پہ ہوا، اراکان اور برما پہ ہوا، کشمیر پہ ہوا، ہر جگہ ہو رہا ہے یا نہیں؟
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا آقا کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں نہیں، تعداد تمہاری پہلے سے زیادہ ہوگی، لیکن سمندر کے جاگ کی طرح اوپر اوپر تو نظر آئے گا، اندر کچھ نہیں ہو۔ نقلی مسلمان، رسمی مسلمان، جعلی مسلمان، کاغذی مسلمان، ڈپلیکیٹ مسلمان، مصنوعی مسلمان، آرٹیفیشل مسلمان، سو کولڈ مسلمان، نام کا مسلمان، نام کا مسلمان، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اقبال نے کہا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں۔ جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ وہ مسلمان نہیں، وہ محمد بن قاسم نہیں جو ایک عورت کی پکار پر حجاز سے بیبل سندھ تک آیا، 17 سال کا جوان تھا۔ وہ طارق بن زیاد نہیں جس نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھی کہ کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ میں نے واپس جانا۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے کہا کہ مجھ پر آرام اور کھانا پینا حرام ہے جب تک میں مسلمان کا بدلہ نہ لوں۔ وہ محمود غزنوی جو ہندوستان پر 17 حملے کر کے سومناتھ کے بت کو توڑتا۔ وہ قطب الدین ایبک، وہ ظہیر الدین بابر، وہ شیر شاہ سوری، وہ احمد شاہ ابدالی، وہ جن کے نام لے کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دنیا کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے۔ وہ کہتے تھے مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، چلو بھائی میدان۔ آج تو ہم کہتے یہ اس ملک کا مسئلہ ہے، یہ اس ملک کا مسئلہ ہے۔ مسلمان یہ نہیں سوچتا ہے۔ مسلمان کی سرحد جغرافیائی نہیں، مسلمان کی سرحد نظریاتی ہوتی ہے، اور اس سرحد کا نام ہے لا الہ۔ مسلمان کی تو یہ سرحد ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، استحکام، اسٹیبلٹی، ہمارا ملک مستحکم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے صرف سرحد پر پہرا دینے والا محافظ نہیں، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے، یہ امام کی بھی ذمہ داری ہے، یہ استاد کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تاجر کی بھی ذمہ داری ہے، یہ مزدور کی بھی ذمہ داری ہے، یہ یہاں کے رہنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ یہاں پیدا ہوا ہے یا ہجرت کر کے آیا ہے۔ اس ملک کو اپنا ملک سمجھنا اور اس کے استحکام کے لیے اپنی ذات سے کام شروع کرنا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا ملک کمزور ہو، جس سے میرا ایمان کمزور ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔